ایک محاورہ ہے، بچھو کا کاٹا روئے، سانپ کا کاٹا سوئے۔ سانپ کاٹتا نا بندہ مر جاتا ہے، بچھو کو مرتا نہیں، لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلو تک نہیں بدلا حدیث کے اہتمام کی وجہ سے۔ یہ اہتمام اب وہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے چوکڑی مار کے بیٹھے تو ذرا اہتمام سے بیٹھ جائے، اپنے دل اور دماغ، اپنے کانوں کو پوری طرح متوجہ کر کے ذہنی طور پر اپنے آپ کو بار بار کہ میں کچھ سننے کے لیے آیا ہوں، کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، اپنے دل کے برتن کو بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ تو کئی دفعہ ایک دفعہ حضرت نے بتائی تھی کیفیت کہ دل کے برتن کو خالی بنا کر بیٹھے کہ یہ درس کے ذریعے میرے دل پر فیض آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ نور معرفت نصیب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ اب تک یہی سنا، یہی پڑھا کہ اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اور رب کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، چاہے ہماری عقل، سمجھ، احساس، ادراک، شعور میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کا ہر نظام سچا، رب سچا، رب کے فیصلے سچے، رب سچا، رب کا نظام سچا۔ اس وقت سارے عالم میں جتنا بھی، جو کچھ بھی، جیسے بھی، جس وقت بھی ہو رہا، میرے اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہو رہا، اور یہ ساری چیزیں میرے اللہ کی چاہت کے ساتھ ہیں۔ میرا اللہ چاہتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور اگر میرا رب نہیں چاہتا کبھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہو رہا ہو کیوں رہا، اللہ اپنے امر کو خود جانے۔ ہمارے کام، ہمارے ذمے جو خدمت ہے، جو محنت ہے، جو حیا ہے، ایمان ہے، ایمانداری ہے، وہ ہمارے ذمے ہے، ہم نے وہی کرنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ذمے ہیں ہی نہیں۔ جب وہ چیزیں ہمارے ذمے نہیں ہیں، ہم ان کو کیسے سوچ سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے کشف ہونا شروع ہو جائے، اور میں ان جاگتی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کے دل پڑھنا شروع کر دوں، قبروں کے حال دیکھنا شروع کر دوں، کائنات کے نظام کو دیکھوں کہ اللہ پاک نے اس وقت جو کچھ کسی وقت کسی کو دیا ہے، کیوں دیا، یہ نظام کیوں ہے۔ اب اس کے لیے دن رات وہ کوششیں کر رہا، چلے کاٹ رہا۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنات نظر آئیں، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ جن میرے تابع ہو جائیں، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہمزاد بھی کہتے ہیں، کہ ہمزاد میرے تابع ہو جائے۔ اب ہمزاد کے لیے ایک چلے کاٹے جا رہے ہیں، محنتیں کی جا رہی ہیں، اپنے جان، مال، وقت کو ضائع کیا جا رہا۔ پوری کی پوری کوشش اور محنت کے بعد جو ہے حاصل کچھ نہیں۔ یا بندہ پاگل ہو گیا، یا نماز تسبیح سے گیا، یا پھر اس کے ہاتھ سے ہونا شروع ہو گئے، نقصان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر اختیاری ہیں، ان کا ہمارے پر اختیار ہی نہیں ہے۔
ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے اختیاری چیزوں کی، ایمان، اعمال، تقوی، اللہ کی ذات کا تعلق، مدینے والے کا عشق، یہ زندگی ہمارے ذمہ ہے، یہ ترتیب ہمارے ذمہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے الف لام میم کا ترجمہ میرے پاس ہے، نون کا ترجمہ میرے پاس ہے، کاف ہا یا عین صاد میں جانتا ہوں اس کے معنی کیا ہے، ہا میم عین سین کاف میں جانتا ہوں اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی ترجمہ معنی میں ہی جانتا ہوں۔ اب یہ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اس لیے محدثین، مفسرین، بڑے بڑے اولیاء، صالحین، علماء نے ان الفاظ پہ، حروف مقطعات پہ آج تک بہت زیادہ عرقریزی نہیں کی، دن رات اسی کے پیچھے پڑ جائے۔ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، بس ٹھیک ہے۔ جنات اللہ نے چھپا دیے، فرشتے چھپا دیے، اسی کا امر ہے، اسی کا علم ہے، مجھے تو اس کے علم کے کو مان کے چلنا ہے، سمجھ آئے نہ آئے، میری سمجھ، میرا عقل، میرا شعور ساتھ دے نہ دے، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو فرما دیا، میرے اللہ نے جو کر دیا، وہ سچ ہے، حق ہے، حقیقت ہے۔ میں لوگوں کے دل پڑھوں۔ دیکھو، ایک چیز وہ ہے جو اللہ عطا کر دے، اور ایک چیز وہ ہے جو اللہ نے عطا نہیں کی، میں اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ ہاں، نیکی ایک بندے کو عطا نہیں ہوئی، میں اس کے پیچھے پڑا ہوں، میں نیکی والا کام کروں۔ گناہوں سے بچنا، اس کے پیچھے پڑ گیا کہ میں نے آج کے بعد گناہوں سے بچنا ہے، بہت اچھی بات ہے، پیچھے پڑ گیا، پیچھے پڑ گیا، میں نے گناہوں سے بچنا ہے۔ میں نے سچ بولنا ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا، سچ لکھنا ہے اور سچا لین دین کرنا ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا، بہت اچھی بات ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ بہت سچی زندگی کا سچا راز ہے کہ ایک بندہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں، میرے جنات مجھے نظر آنے چاہیے۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کے پاس جنات ہیں، ایک ہم مجھے دے دیں۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتا چلا کہ میرے پاس بھی جنات ہیں۔ اور میرے ساتھ ہمارے ایک ساتھی ہیں حافظ صاحب، ایک دفعہ بندہ آیا، میں نے کہا جنات، میں نے کہا اس کو لے جا، یہی جن ہے، اس کو لے جا میرے سے، یہ جن ہے۔ ہمارے ہے ساتھی، وہ اس کو سکون نہیں آتا تھا، اب میں نے اسے ایک جگہ بٹھا دی ہے، اب مجھے کہتا ہے میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، جن تھا، کبھی ادھر بھاگا ادھر بھاگا۔ اپنی غذا کا خیال رکھ، خود خیال رکھ، تو ہر بلا کھائے، پیٹیاں کھانے کا بڑا شوق ہے اس کو، پتہ نہیں کیا ہے غذا۔ اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جن مجھے دے دیں، میرے کام ہو جائے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ کوئی مجھے حجاب الابصار کا عمل دے، میں کسی کو نظر نہ ہوں، میں کسی کو نظر نہ ہوں، اور میں یہاں سے چلوں، میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں چلا جاؤں، سب کو قتل کر ختم کر دوں، چونکہ میں تو کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ یہ بات ہے 1999 کی، 99 کی۔ تو میں نے کہا کتنے لوگ مارے گا؟ جن کو تو جا کے مارے گا ان کے لیے دعا کر دے، اللہ ان کو مدینے والے کا غلام بنا دے، بس کملی والے کا غلام بنا دے۔ تو غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے مخلوق دوڑ رہی ہے، غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے، اور جو اختیاری چیزیں ہیں ان کے پیچھے ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے ہماری توجہ نہیں ہے۔ مجھے بھی کچھ عرصے میں شوق تھا، میں نے کہا کشف ہو جائے، جنات ہو جائے۔ شکر ہے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، میرے مرشد کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تو غیر اختیاری چیزیں کیا ان کے پیچھے بھاگے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دم میں حضرت کی خدمت کی، پاؤں دبا رہا تھا، تو میں نے ماننے کے کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا جی کشف مانگتا ہوں، مجھے کشف ہو جائے۔ تو فرمانے لگے تھوڑا کھا اور ندامت سے کھا، بس یہ الفاظ فرمائے، تھوڑا کھا اور ندامت سے کھا۔
अब पता नहीं इसका माना क्या है कि थोड़ा खा और नेदामत से खा। तो अपनी जिंदगी को गैर अख्तियारी मशागिल से हम निकालें। ये सोना बनाने का मशगला, घर फूक तमाशा देख, कई बेचारे मर गए, खपते खपते खत्म हो गए और सोना ना बना, और सोने की एक आंच बाकी रह गई। हमारे एक साहब थे, वो हड़ताल, एक दवा होती, हड़ताल वर्की एक दवा का नाम है। अब वो जब हड़ताल वर्की लेने जाते थे तो वहां बस एक झगड़ा होता था कि मैंने हड़ताल वर्की जो लेनी है वो वर्क वाली लेनी है, जिसके ऊपर एक तह, दूसरी तह, दूसरी तह। अब उसको तोड़ते थे, छांटी करते थे। वो कहते मैंने छांटी करके नहीं लेनी, मैं भी ऐसे लाया हूं। वो कहते मैंने छांटी करके लेनी है। अब यही झगड़ा होता था। वो एक मुंशी असलम साहब थे, उनको शौक था सोना बनाने का। एक दफा कहने लगे कि एक देगचा दिखाया तांबे का, उसका नीचे तलवा जो है वो निकला हुआ था। कहने लगे मैंने शोरा डाला, मैंने गंधक डाली, उसकी दाब बनाई और बना के इस देगचे में रखी, इसका मुंह बंद किया। पारे ने जो लगाया चक्कर और देगचे का नीचे तलवा निकला गया। मेरी चारपाई थी वो भी जल गई, मेरा सामान था वो भी जल गया, मेरा सारा। फिर जो उठा कमरे की छत उड़ गई और ये नुकसान हो गया। एक साहब मुझे अपने वालिद साहब का कमाल बता रहे थे कि मेरे अब्बा जी ने देसी शक्कर बनाने की मशीन बनाई थी, बस सिर्फ एक आदमी की दोनों टांगे कट के दूर चली गई थी। अब्बा कारीगर बहुत था। कह रहे जब वो मशीन की पट्टा जो टूटा, पता नहीं क्या कोई क्रैंक वगैरह, वो एक आदमी की ना दोनों टांगे कटी और दूर चली गई। लेकिन अब्बा बड़ा कारीगर था, अब्बा ने मशीन बनाई थी, यानी उसने दोनों टांगे कटी दूर चली गई, इसको ऐसी जिंदगी लिया, लेके फिर कहने लगा अब्बा कारीगर बहुत था। बंदे की माजूर हो गया, टांगे कट गई, अभी भी अब्बा कारीगर है। गैर अख्तियारी चीजों के पीछे दौड़ पड़े। वो इसलिए कि इस हफ्ते मेरे पास ये लोग बहुत आए हैं। इस हफ्ते ना बहुत लोग आए हैं ऐसे। कोई कहता है कश्फ हो जाए, कोई कहता है हमजाद मिल जाए, कोई कहता है मेरा जो है वो एक जिन मिल जाए। पता नहीं हर बंदा क्या चाहता है। और अक्सर ये वो लोग होते हैं जो खुद कुछ कमाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, जान नहीं मारना चाहते, मुआशरे का सामना नहीं करना चाहते, मुआशरे के हालात की गर्दिश, उतार चढ़ाव, उरूज और जवाल की जिंदगी को नहीं कहते। बस हम ऐसा एक शीशे का कमरा हो जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन आ रही हो, जिंदगी हो, और दुनिया की हर आसाइश हो, हम उसी में रहें। बाकी हमें दुनिया का कोई गम, कोई आफत, कोई गर्म हवा हमें ना गुजरे। बस कोई जिन हो और आए और हमारा काम कर दे। अभी कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक जवान आया, कहने लगा जी सुना है आप अल्लामा लाहौती साहब हैं, तो आपका तो जिन्नात से राब्ता है बहुत ज्यादा, एक जिन देने मैंने शादी करनी है। मैंने कहा जिन से शादी करनी है? कह रहे नहीं, उसके मां बाप नहीं मानते, बस सिर्फ एक घंटे के लिए जाके ना उन्हें थोड़ा सा डरा धमका दे। एक घंटे के लिए मैं उन्हें जाके जरा डरा धमका दे और उनसे ऐसी आवाज, ऊंची आवाज हो, इस तरह कह दे कि मैं हकीम तारिक का भेजा हुआ जिन हूं, अगर तुमने ना किया तुम्हारा घर जल जाएगा, लिहाजा ये रिश्ता कर दो। मैं कि जी एक जिन मुझे दे दे, पहले मैं दूसरी शादी कर लूं। मुझे भी जिन दे दे, मैं भी दूसरी शादी कर लूं। गैर अख्तियारी जिंदगी जिसमें मुआशरे के साथ हमारा सामना ना हो और हमें मुआशरे की जिंदगी ना गुजारनी पड़े, और ऐसी जिंदगी हो जो अफसानी जिंदगी, अफसानी जिंदगी हो, वो जिंदगी लेके हम चलें, बस उसी जिंदगी में जिंदगी गुजारें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत अल्लाह के नबी हैं आप, अल्लाह से कलाम करते हैं, आपको जानवरों की बोलियां समझ आती हैं जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को, आप मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दें, मैं जानवरों की बोलियां सुनूंगा तो
مجھے فائدہ ہوگا، کیونکہ جانور جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں اور ان کو پہلے سے پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، پہلے سے پتہ اللہ دکھا دیتا ہے. جیسے ہماری آج کل سائنس بھی زلزلے سے پہلے جانوروں کی نقل و حرکت اور ان کی جو ہے کیفیت سے زلزلے کا پتہ لگاتے ہیں. یہ کشمیر میں 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، میں اس کے بعد جب گیا تو مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ پانی کا رنگ تبدیل ہوا، کتے مسلسل بھونکتے تھے، پرندوں کی نقل و حرکت ہوئی، ایک انوکھا نظام تھا اور ایک ہلچل جانوروں میں مچی ہوئی تھی، ہلچل مچی ہوئی تھی جانوروں میں. 3 دن پہلے مسلسل ہلچل مچی، اور جس صبح کو زلزلہ آیا اس رات میں ایک انوکھی ہلچل تھی پورے جانوروں میں. اس وقت تو کسی نے محسوس نہ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہلچل کی وجہ وہی تھی کہ انہیں احساس ہوا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. 2005 کے جو زلزلہ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، مجھے کوئی ایسا علم دے دے کہ میں جانوروں کی بولیاں پہچان لوں. وہ کہیں کہ دیکھ تو غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑ رہا ہے، اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے یا اپنے مخصوص لوگوں کو دیا ہے، مخصوص ہستی ہیں، انبیاء ہیں، یا کوئی انسانوں میں کروڑوں میں سے کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جسے جنات نظر آتے ہیں، جانوروں کی بولیاں، یہ چیزیں اللہ نے دکھائی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں میں. اسے بہت سمجھایا، اس کو سمجھ نہ آیا. اچھا وہ تھا کون؟ وہ تھا جو حضرت کا بہت عرصہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا تھا، سفر حضر میں. جو سفر حضر میں خدمت میں رہے وہ بہت کم ہوتا ہے جو ساتھ رہے، جو عظمت کو باقی رکھ سکے. اکثر عظمت کھو بیٹھتے ہیں، اندر کا وقار کھو بیٹھتے ہیں، ادب کھو بیٹھتے ہیں، بات کی عظمت، بات کا کمال کھو بیٹھتے ہیں، اکثر کھو بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صاحب عظمت کھو بیٹھے، حضور کی وحی کی کتابت کرتے تھے، وحی کو لکھتے تھے، اور خیال ان کے دل میں آیا نعوذ باللہ کہ اپنی طرف سے بنا کے نا کہتے ہیں یہ قرآن پاک ہے. وہ عظمت کھو بیٹھا بیچارہ، حتیٰ کہ مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قریب رہ کے بھی عظمت کو باقی رکھیں، ادب کو باقی رکھیں، وقار کو باقی رکھیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. عظمت ایسے کھو بیٹھتے ہیں کہ ایک صاحب کو میں نے 1992 91 یا 95 97 96 ان سے میرا تعلق. ایک دن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو روحانی منازل طے کراؤں گا اور آپ کو میں کچھ لطائف روحانی منازل طے کراؤں گا، میرے پاس آپ آئیے گا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے اپوائنٹمنٹ لی، اس کے لیے نہ آئے، انتظار کرتا رہا. اچانک ایک دفعہ ایک صاحب میرے سامنے آئے، ان کی بھی بڑی قربانیاں تھیں خدمت کے شعبے میں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو روحانی منازل طے کراتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، خود بھی طالب علم ہوں، کہ یہ نہیں کہ میں نے طے کر لی، آپ کو میں طے کراؤں. اس کی طلب ایسی دیوانگی کی حد تک تھی کہ اب وہ 5ویں سبق پہ چل رہا ہے اور اس نے 4 سبق ایسے عجیب انداز سے کیے ہیں اور اتنی جان ماری محنت کی ہے. مجھے اس بندہ خدا کی محرومی پہ افسوس ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں روحانی منازل طے کراؤں گا. انہوں نے اس کو عظمت سے نہیں لیا، استخفاف، ہلکا پن، یعنی اس چیز کو ایسے عام لیا. جیسے کوئی آدمی نا وہ مٹھائی کے ڈبے کے اوپر سے ٹیپ پھاڑتا ہے یا ڈوری توڑتا ہے تو کیسے توڑے گا؟ ادب سے. ایسے انہوں نے ایسے استخفاف، ہلکا پن، کوئی ادب، کوئی عظمت ان کے دل سے چلی گئی تھی اور وہ چیز کوئی اور لے گیا، اور لے گیا. حالانکہ میں نے انہیں خود کہا، میں نے کہا میرے پاس آپ آئیے گا،
میں آپ کو یہ سلوک کے اسباق، روحانی منازل میں بھی طے کر رہا ہوں، سبق طالب علم ہوں، جو سیکھا سکھایا آپ کو بھی کر دیں گے. اور میں نے انہیں اور پھر انتظار کیا بہت عرصہ. ان کو غرض نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی. جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ ساتھ چلنے والا تھا. ایک دفعہ کہنے لگا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کے اندر سے اللہ نے وہ چیز لے لی ہے کہ آپ مخلوق کی، جانوروں کی بولیاں جو ہیں آپ کو پتہ چلتا تھا، لگتا ہے اللہ نے آپ سے وہ چیز لے لی ہے. یا نعوذ باللہ تھی ہی نہیں، آپ ایسی بتاتے تھے. آپ کہتے ہیں اگر مجھے بتا دیا تو حق اور سچ ثابت ہو جائے گا کہ مجھے وہ بولیوں کو پتہ چلے گا. آپ ہمیں ایسی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نبی کے بارے میں فرمائے ایسے ٹرخائے پھر رہے تھے، اپنے معجزے دکھاتے تھے کہ یہ جانور ایسے کہہ رہا ہے، یہ جانور یہ کہہ رہا ہے، یہ جانور یہ کہہ رہا ہے. مجھے ہمیں اپنے معجزے دکھاتے. موسیٰ علیہ السلام کو دکھ پہنچا کہ اس کے اندر عظمت اتنی ختم ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلتے چلتے اتنا نیچے گر گیا ہے اپنے وقار اور عظمت میں. اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اس کو اگر میں جانوروں کی بولیاں بتاتا ہوں اس کا نقصان ہوگا، اس کا نفع نہیں ہوگا، اور اگر نہیں بتاتا یہ دین سے ہی جاتا ہے، کلمے سے ہی جاتا ہے بیچارہ. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہم سے بھی جو دعا مانگتے ہیں ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں، تم اس کی جو ہے آپ چاہت قبول کر لیں اور اس کو بتا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جانوروں کی بولیاں بتاتا ہوں کہ جانور کیا بولتے ہیں، بتاتا ہوں. کہنے لگے چلو آپ ایسا کریں موسیٰ علیہ السلام، آپ نے مجھے صرف کتے اور مرغ کی بتا دیں. چلو کتا میرے گھر کا رکھوالا ہے اور مرغ میرے گھر کے اندر رہتا ہے، ان دو جانوروں کا فی الحال آپ مجھے بتا دیں. یہ دو جانور جو ہے جو باتیں کریں بس مجھے سمجھ آ جائے، مجھے سمجھ آ جائے. ہماری ایک طب کی کتاب ہے اس کا نام خود حکیم غیب دان ہے. حکیم غیب دان. اللہ پاک نے ایک نیک بندے کو جڑی بوٹیوں کا علم دیا تھا اور جڑی بوٹیاں بولتی تھیں کہ ہمارے یہ فائدے ہیں، ہمارے یہ فائدے ہیں. اپنے مرشد کی خدمت کی بہت عرصہ کرتے رہے. رب نے سینہ کھول دیا. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ نے سینہ کھول دیا. پھر وہ مرشد نے فرمایا کہ علم اللہ کی طرف سے، اس کو لکھنا شروع کر دیا. انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا اور لکھتے لکھتے کتاب بن گئی کہ فلاں چیز کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے. چیزیں خود بتاتی تھی، چیزیں خود بتاتی تھی. لکھتے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں کتے کی اور مرغ کی بتا دیتا ہوں. انہوں نے اللہ سے دعا کر دی. اللہ نے اس کے مرغ اور کتے کی جو وہ گفتگو ہوتی تھی اس پہ کھلنا شروع ہو گئے. اب ذرا کہانی سنیں کہاں سے شروع ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، دعا کر دی، توجہ دے دی، اس کے اوپر یہ دنیا کھلنا شروع ہو گئی. ایک دفعہ وہ گھر میں، اچھا وہاں سے گیا نا، فوراً گھر گیا. جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور گھر گیا تو اس کے گھر کا خادم دسترخوان کو جھاڑنے کے لیے ایک جگہ گھر سے باہر آیا تو دسترخوان پہ ہڈیاں بھی تھیں، کوئی روٹی بھی تھی، کوئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی تھے. تو مرغے نے بڑھ کے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا. ادھر سے کتا بھاگا، ادھر مرغا بڑھا. کتا کہنے لگا سارا دن گھر میں بھی تو کھاتا ہے اور یہ روٹی کا ایک ٹکڑا آیا تھا، چھوٹی چیزیں آئی تھی، یہ بھی تو نے جو ہے کھا لیا. تو میرا بھی خیال کر، میں بھی تیرا ساتھی ہوں، اسی گھر کا خادم ہوں. اب یہ کتے نے مرغے سے کہا. اب یہ اس کو بولی سمجھ آنا شروع ہو گئی. وہ کہنے پریشان نہ ہو، کل مالک کا جو ہے گھوڑا مر جائے گا، پھر تو دن رات گھوڑا ہی کھا.
घोड़ा मर जाएगा, दिन रात घोड़ा खा, बस आज ये टुकड़ा मुझे खाने दे। उन्होंने कहा अच्छा बस फिर ठीक है। इसने सुना ना, कहने लगा देखो कितना फायदा हुआ जानवरों की आवाज में। इसने घोड़े को लिया और बाजार में, बेहतरीन घोड़ा था इसका, लाजवाब, उसको बेहतरीन बोली लगी और मुंह मांगी कीमत में जाके बिक गया। और बेच के आ गया और पैसे, कहने लगा खुश हुआ, देखें मेरा घोड़ा मरने से पहले मैंने बेच दिया। दूसरे दिन फिर खादमा आई, वो खादिम आया और उसने आके फिर दस्तरखान झाड़ा और फिर मुर्ग भागा, उसने कोई टुकड़ा उठा लिया। कुत्ता कहने लगा देख तूने कहा था कि आज घोड़ा मरेगा, उसने तो जाके घोड़ा फरोख्त कर दिया। उसने कहा वो मर गया था, उसकी कज़ा आ गई थी, लेकिन जिसके पास बेच के आया उसी के पास मरा। अच्छा तो परेशान ना हो, कल इसका ऊंट मर जाएगा, फिर तू खाना जबरदस्त ऊंट। उन्होंने कहा पहले भी तूने झूठ बोला था, धोखा दिया था। उसने मैंने झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया। यह मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया था और जानवरों की बोलियां सीखने गया था, और जानवरों की बोलियों में 2 बोलियां सीख के आया। पर इसका है नुकसान कि ये जो कुछ सीख के आया, कल ऊंट मर जाएगा इसका, तो फिर ऊंट खाना, तो आज रोटी का टुकड़ा मुझे खाने दे तो कल ऊंट जी भर के खाना। इसने जो सुना ना, इसने कहा देखें कल घोड़ा बच गया और वहां जाके मर गया, आज ऊंट की बात कर रहा है, ये भी मर जाएगा। इसने जाके ऊंट फरोख्त कर दिया, पैसे आ गए। तीसरा दिन आया, उसने फिर दस्तरखान झाड़ा फिर कोई ना कोई जर्रा था, मुर्गे ने उठा लिया। उसने कहा रोज दगा देता है, दगा रोज दगा देता है, रोज मेरे साथ फरेब करता है। कभी कहता है कि इसका घोड़ा मरेगा, कभी कहता है ऊंट मरेगा, ना घोड़ा मरा ना उसने जाके वो ऊंट बेच दिया। उन्होंने कहा बात ठीक है, मरना था, पर वो ऊंट वहीं जाके मरा। उन्होंने कहा कोई परेशान ना हो, कल इसका एक गुलाम जो है ना वो मर जाएगा, फिर गुलाम मरेगा, दावतें होंगी, उसमें गोश्त कटेगा, हड्डियां, रोटियां, चीजें, तो जी भर के खाना, तू भी खाना मैं भी खाऊंगा। इसने सुना ना कि गुलाम मर जाएगा, इसने पकड़ के गुलाम को फरोख्त कर दिया कि गुलाम मरेगा, ये गुलाम को तो है, इसने जाके गुलाम को भी फरोख्त कर दिया। अब चौथा दिन आया और दस्तरखान उसने झाड़ा, मुर्ग ने जाके फिर कोई दाना खेल लिया। उसने कहा तो रोज मुझे धोखा देता है। कुत्ते ने कहा कभी गुस्सा आएगा तुझे खा जाऊंगा। कभी कहता है घोड़ा मरेगा, कभी कहता है ऊंट मरेगा, कभी कहता है गुलाम। उसने गुलाम जाके बेच दिया। उसने कहा परेशान ना हो, कल ये खुद मर जाएगा कल ये खुद मर जाएगा, इसके पर दावतें होंगी, फिर इसकी खाने मेहमान आएंगे खूब। जब इसने सुना कि खुद मर जाएगा, अब क्या करे? घोड़ा बेचा, ऊंट बेचा और गुलाम बेचा, अब क्या करे? भागा मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि अल्लाह के नबी बचा ले मुझे। क्या हुआ? उसने कहा ऐसे ऐसे हुआ, मैंने बेच। कहने लगा अपने आप को जाके बेच दे। नहीं, कैसे बेचूं? अपने आप को मैं कैसे बेचूं? अब भाई अजल तो अजल है, अजल नहीं रोक सकते। ला यस्ताखिरून सातम वला यस्तक़दिमून। ना एक घड़ी आगे पीछे होती, आगे होती, ना एक घड़ी पीछे होती। अब तो फैसला हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुझे कहा था ना कर। ये जो पहला तुझे तेरा घोड़ा मरना था वो असल में तेरा तन सदका था, फिर वो तूने घोड़ा बेच दिया, उसके पैसे जेब में रख लिए, वो मर गया। वो उसी जिसका मरा उसी की बलाएं टलवा गया। फिर तेरा ऊंट मरना था, वो तेरे लिए बलाएं टलवा जाता। अल्लाह जो करता है
اب سمجھ آ رہی میری اس بات کی، اس واقعے سے؟ وہ تیری بلائیں، تیری مصیبتیں اور تیرے تن پہ آنے والی، تیرے بچوں پہ آنے والی، تیرے گھر میں آنے والی جو مصیبتیں بلائیں وہ ٹلوا گیا، تو نے اونٹ بھی جا کے بیچ دیا، وہ چیز تیرے غلام پہ آ گئی، تو نے غلام بھی بیچ دیا۔ اللہ کا ہر نظام ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی غلطیاں، کوئی کوتاہیاں، کوئی جرم، کوئی بول، کوئی قدم ایسے اٹھاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا، لیکن کائنات، رب کی کائنات ہل جاتی ہے۔ میں جب طلاق ہوتی ہے اللہ کی کائنات ہل جاتی ہے۔ تو اللہ کی تیرا کوئی عمل ایسا ہے کہ اللہ کی کائنات ہل گئی ہے، اور اس کے ہلنے سے کائنات میں ہلچل مچتی ہے، اور وہ جو تیرا تن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا وہ تیرا گھوڑا ہو گیا، تیرا اونٹ ہو گیا، یا کوئی چیز ہو گئی، اللہ نے اس کے بدلے تجھے بچا لیا، تیری نسلوں کو بچا لیا، تیرے بیٹے کو بچا لیا، تیری چیزوں کو بچا لیا، تیرے نظام کو بچا لیا، وہ وہاں چلا گیا۔ اب تیرے بارے میں تو اجل کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے، ہو ہی چکا ہے، بس یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، اچانک اس کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی، اور کپ کپی طاری ہوئی تو اس پہ نزا کی کیفیت ہوئی، اور نزا کی کیفیت اور وہیں مر گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے افسوس سے اور حسرت سے فرمایا، اے کاش یہ جانوروں کی بولیاں نہ سیکھتا۔ لا علمی بہت بڑی نعمت ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میرا بول یاد رکھیے گا، لا علمی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سی چیزوں کا علم نہ ہونا خود خیر ہوتا ہے، علم نہ ہونا خود خیر ہوتا ہے۔ یہ جتنا علم والا بنتا جائے گا قیامت کے دن اتنی پکڑ، سوال اور پوچھ بھی زیادہ ہوگی، اور جتنا کوئی بندہ گاؤں، کسی صحرا میں، کسی افریقہ کے جنگل میں، کسی دنیا میں رہتا ہے، کسی دنیا میں رہتا ہے، اور قیامت کے دن اس کی پکڑ بھی اتنی کم ہوگی، پوچھ بھی کم ہوگی، کیونکہ سوال و جواب، حساب و کتاب بقدر مال ہوگا اور بقدر نالج ہوگا علم کے۔ اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں، تکلیفیں اگر دیتا ہے تو پتہ نہیں اس کے بدلے میں کتنی بڑی بڑی مصیبتیں، تکلیفیں، مسائل، مشکلات ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ کتنی زندگی کی بڑی بڑی الجھنیں اور کتنے حادثے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتی یہ کیوں ہوا، پر جو ہوا تیرے ہی امر سے ہوا، تیری فیصلے سے ہوا، میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ہوا۔ جو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، کہ مولا تیرا امر غالب ہے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اسے دل کا سکون عطا فرمائے۔